میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ آج ہم کووڈ-19 کی لیب لیک تھیوری کے بارے میں بات کریں گے اور اس پٹیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے جو پچھلے دنوں 27,000 سے زائد امریکیوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ امریکی سینٹ کے سامنے پیش کی اور مطالبہ کیا کہ اس کووڈ-19 کے پینڈیمک کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کی جائے۔ یہ پٹیشن بنیادی طور پر امریکی عام شہریوں کی طرف سے سینٹ میں جمع کرائی گئی اور اس کو سینٹ میں زیر بحث لانے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس پٹیشن میں جو بڑے بڑے نکات ہیں یا اس پٹیشن میں جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ یہ پٹیشن بنیادی طور پر NIH کے اس پروجیکٹ کے بنیاد پر کی گئی ہے جو پروجیکٹ امریکی گورنمنٹ نے فنڈ کیا اور جس میں $6,00,000 $600,000 ووہان لیب کو پے کیے گئے، اور یہ پروجیکٹ بنیادی طور پر ووہان لیبارٹری میں یا ووہان وائرالوجیکل لیب میں NIH کی مدد یا گرانٹ کے ذریعے شروع کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ NIH اور ووہان لیب کا کولیبریٹڈ یا جوائنٹ پروجیکٹ تھا جس میں سارس کرونا وائرس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کی جانی تھی کہ یہ وائرس انسانوں میں کیسے داخل ہوا، اس نے پینڈیمک کیسے کیا، اور آنے والے وقت میں اگر اس طرح کا کوئی سارس کووڈ پینڈیمک دنیا میں سامنے آئے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا 2014 میں۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں اس پٹیشن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تو آئیے اس پٹیشن کے بڑے بڑے نکات کو دیکھتے ہیں۔ اس پٹیشن کے مطابق NIH کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھنی فوچی کو اس سارے پینڈیمک کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فوچی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے، اور اس پروجیکٹ میں فنڈ کرنے کی وجہ سے اور اس پروجیکٹ کی ہی وجہ سے آج کرونا وائرس پینڈیمک دنیا میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کا گھاٹ اتر گئے۔ اس پروجیکٹ میں آگے چل کے ایک گین آف فنکشن پروجیکٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں اس کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے کووڈ-19 وائرس کی نئی قسم یا سپر وائرس تیار کیا گیا اور پھر اس کو دنیا میں پھیلایا گیا۔ گین آف فنکشن ایک جڑا ہوا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ سے جو کہ NIH نے ووہان لیب میں شروع کیا تھا، اور آج کل پوری دنیا کا میڈیا اور حتیٰ کہ امریکن سینٹ کے اندر بھی گین آف پروجیکٹ پہ بہت لمبی چوڑی بات کی گئی اور اس پروجیکٹ کے بارے میں سوال جواب بھی کیے گئے۔ گین آف فنکشن پروجیکٹ کے دوران مختلف طرح کی وائرسز کو آپس میں اس طرح ملایا گیا اور ان کو اس طرح میوٹیٹ کیا گیا یا ماڈیفائی کیا گیا کہ ایک نیا وائرس تیار ہوا، اور یہ وائرس جو اوریجنل وائرس ہے یا جن وائرس کو ملا کر تیار کیا گیا ان وائرس سے کہیں زیادہ ٹرانسمٹ کرنے والا وائرس ہے، اور یہ ماڈیفائڈ وائرس تیزی سے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، تیزی سے سپریڈ کرتا ہے اور ہائیلی پیتھوجینک ہے، مطلب یہ کہ یہ خوفناک طرح کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ ڈاکٹر فوچی جو ڈائریکٹر ہیں NIH کے، جنہوں نے اس پروجیکٹ کو فنڈ کیا یا جن کے ذریعے یہ پروجیکٹ فنڈ کیا گیا، ان پہ یہ بھی الزام ہے اس ساری پٹیشن میں کہ انہوں نے کسی خاص مقصد کے تحت اس پروجیکٹ کو شروع کیا اور ان کا اس میں کوئی مفاد بھی شامل ہے۔ چونکہ یہ پروجیکٹ ایک دوسری ایکو ہیلتھ الائنس جو کہ ایک دوسرا ریسرچ گروپ ہے US کے اندر، اس گروپ کے ایکو ہیلتھ الائنس کے ذریعے یہ پیمنٹ ووہان لیب میں کی گئی، اور یہی ایکو ہیلتھ الائنس ووہان لیبس کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ وہاں کرتا رہا ہے۔ اس پٹیشن میں بہت سارے دوسرے سوال بھی کیے گئے ہیں اور چارجز بھی کیے گئے ہیں۔ اس پٹیشن کے مطابق اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فوچی کا بڑی کارپوریشن کے ساتھ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ موجود ہے، اور ان بڑی کارپوریٹس میں بگ فارما کا نام لیا گیا ہے،
گیٹس فاؤنڈیشن کا نام لیا گیا ہے، کلنگٹن گلوبل انسٹیٹیوشن کا نام لیا گیا ہے، اسی طرح چند زوکربرگ کا نام لیا گیا ہے، WHO کو، CDC کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کو بھی اس پٹیشن میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس سارے گروپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کے پینڈیمک کے یہ سارے گروپ، یہ سارے کارپوریٹس اور یہ سارے ادارے ذمہ دار ہیں۔ اس میں WHO اور CDC کو بھی چارج کیا گیا ہے کہ یہ بھی اس پینڈیمک کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ڈاکٹر اینتھنی فوچی، ڈائریکٹر NIH نے اس سارے پروجیکٹ کے ذریعے کچھ خاص فائدے بھی اٹھائے ہیں، وہ سیاسی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں۔ بلکہ اس پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فوچی کو اریسٹ کیا جائے، ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے اور ان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ اس پٹیشن کے بعد US کی کانگریس کے اندر ایک کمیٹی کے سامنے ڈاکٹر فوچی کو بلایا گیا، اور اس اجلاس کے دوران اس پٹیشن کے تمام نکات کو ڈاکٹر فوچی کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے سوال جواب کیے گئے۔ گین آف فنکشن کے بارے میں جو سوال کیے گئے اس پہ ڈاکٹر فوچی نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ جو پروجیکٹ ووہان لیب میں NIH نے شروع کیا وہ گین آف فنکشن پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ وہ سارس کرونا وائرس کے پینڈیمک کے بارے میں تھا اور اس انویسٹیگیشن کے بارے میں تھا، اور یہ تحقیق کرنے کے بارے میں تھا کہ سارس کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے، پینڈیمک کی کیا وجوہات بنتی ہیں اور اس سے روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ لیکن گینا پروجیکٹ ہے وائرس کی میوٹیشن کا، وائرس کو مکس اپ کرنے کا، وہ ہمیشہ اس سے جوڑ کر سوالوں میں رکھا جاتا ہے اور اس پہ جواب طلبی بھی کی جاتی ہے کہ گین آف فنکشن پروجیکٹ کیا ہے، وہ کیسے شروع ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ امریکی سینٹ کے اس کمیٹی کے سامنے ڈاکٹر فوچی سے جو سوال کیے گئے اس میں گین آف فنکشن کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ گین آف فنکشن کس مقصد کے لیے شروع کیا گیا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اور جو نیا وائرس تیار کیا گیا کیا وہی آج پینڈیمک کی وجہ بنا ہے، اور گین آف فنکشن کے بعد جو ایک سپر وائرس یا مین میڈ وائرس یا لیب کریٹڈ وائرس بنایا گیا کیا وہی وائرس آج پینڈیمک کی وجہ بنا ہے، اور کیا US کا اور چائنا کا یہ جو جوائنٹ پروجیکٹ ہے کیا وہ آج ایک نقصان کا باعث بنا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج دنیا میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور پینڈیمک کی وجہ بنا ہے۔ میری ان ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے۔ کووڈ-19 وائرس کے بارے میں، اس کی لیب لیک تھیوری کے بارے میں اور اس کی سٹرکچر کے بارے میں، اس کے پینڈیمک کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے اور ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔